جب زمانہ گزر گیا تو بادشاہ بیگم نے حکم بھیجا کہ کسی دن میرے بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ایک دن مقرر ہو گیا۔ تمام ارکان سلطنت و درباریوں کو حکم ہوا کہ آج میرا بچہ میرے پاس آئے گا، تم سب قدم قدم پر اس کا استقبال کرو اور دھوم دھام سے نظریں دیتے ہوئے اسے میرے محل سرائے تک لاؤ۔ چنانچہ جب سواری روانہ ہوئی، وہاں سے محل سرائے سلطانی تک برابر تحفے، تحائف، نظریں اور ہدیے پیش ہوتے رہے اور بڑے ہی عزت و کرام کے ساتھ آپ یہاں پہنچے تو خود بیگم نے بھی خوشی بہت بڑی رقم پیش کی اور بڑی شادی منائی گئی۔ پھر کہنے لگی کہ میں تو اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی اور وہ بھی اسے انعام و کرامات دیں گے۔ لے گئیں اور بادشاہ کی گود میں لٹا دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے گھسیٹی۔ فرعون کھٹک گیا اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کیا کہ ہاں، جب یہی وہ لڑکا ہے، آپ اسے فوراً قتل کر دیجئے۔ ملکہ بے-تاب ہو کر بول اٹھی، اے بادشاہ، کیا ارادہ کر رہے ہو؟ آپ اسے مجھے دے چکے ہو، میں اسے اپنا بیٹا بنا چکی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو، اس نے آتے ہی داڑھی پکڑ کر مجھے نیچا کر دیا، گویا یہی میرا گرانے والا اور مجھے تحت و تاراج کرنے والا ہے۔ بیگم صاحبہ نے فرمایا، بادشاہ، بچوں کو ان چیزوں کی کیا تمیز؟ سنو، میں ایک فیصلہ کن بات بتاؤں۔ اس کے سامنے 2 انگارے آگ کے سرخ اور 2 موتی آبدار چمکتے ہوئے رکھ دو، پھر دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے۔ اگر موتی اٹھا لے تو سمجھنا کہ اس میں عقل، اور اگر آگ کے انگارے اٹھا لے تو سمجھ لینا اس میں عقل نہیں ہے۔ جب عقل و تمیز نہیں تو اس کی داڑھی پکڑ لینے پر اتنے لمبے خیالات کر کے اس کی جان کے دشمن بن جانا کون سی دانائی کی بات ہے؟ چنانچہ یہی کیا گیا، دونوں چیزیں آپ کے پاس رکھی گئیں۔ آپ نے تکتے ہوئے انگارے اٹھا لیے، اسی وقت وہ چھین لیے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ جل جائے۔ اب فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بدلا ہوا رخ ٹھیک ہو گیا۔ حق تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جہاں کام کرنا ہو منظور ہوتا ہے، اس کے قدرتی اسباب مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار فرعون میں، فرعون کے خاص محل میں، فرعون کی بیوی کی گود میں ہی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ اچھی عمر کو پہنچ گئے اور بالغ ہو گئے۔ اب تو فرعونیوں کے جو مظالم اسرائیلیوں پر ہو رہے تھے، ان میں بھی کمی ہو گئی۔ سب امن و امان سے تھے۔